ارم صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے احترام مسجد اور اعتکاف. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کو اللہ کے گھر کا احترام سکھانے کے لیے ماؤں کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ یہ سوال اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ماؤں کے پاس بھی وقت نہیں ہے اور بچوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے. بچے موبائل میں بیزی ہیں اور مائیں باہر شاپنگ کرنے میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں. تو یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریما جی، ہر ماں کو سب سے پہلے تو اپنی اولاد کو یہ سمجھا دینا چاہیے اور شاید خود بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے کیا. کیا اللہ کہ جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف مسجد تک محدود ہے؟ کہ اللہ کا گھر تو انسان کا دل بھی ہے جہاں رب بستا ہے. کہ اللہ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کی زبان پہ اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنا فکر ڈال دیتے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ کی فکر ہوتی ہے یقیناً وہاں رب بستا ہے، تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے. تو اپنی اولاد کو مسجد کی اہمیت، مسجد کی حیثیت، مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے کی افادیت، وہ تمام چیزیں ضرور بتائیں اور باقاعدہ کوشش کریں کہ جتنا اپنے بچوں کو. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ مائیں مصروف ہو گئی ہیں، حالات کچھ میرے شہر کے، میرے ملک کے ایسے ہو گئے کہ دلوں میں ایک خوف ہو گیا کہ بچہ اکیلے مسجد نہ جائے جب تک کوئی بڑا نہ ہو. تو دیر آر سو مینی تھنگس جنہوں نے تھوڑا سا روک لیا ماؤں کو، کیونکہ مائیں ڈرتی بہت ہیں بہت سارے حوالے سے. بالکل. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں بچہ نماز پڑھ لے، شاید ہمارا کمفرٹ زون زیادہ ہی ہو جاتا ہے، مگر ہم غلط کرتے ہیں. میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. تو کوشش کریں کہ بچے کو، اب یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس مہینے میں بچہ مسجد جائے گا تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب کمائے گا. ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اسے اس گھر کی حیثیت بتائیں کہ بیٹے جب یہاں اللہ کے آگے سجدہ کرو گے، کیونکہ یہ پاک جگہ ہے، میرے رب نے کہہ دیا کہ سارے بندے یہاں آئیں اور یہاں آ کے میرے آگے سجدہ ریز ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اسے یہ بھی بتائیں کہ بیٹے دل میں بھی رب بستا ہے، تو کبھی کسی کی دل شکنی نہ کرنا، کبھی کسی کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچانا، کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، اور کسی کو دھوکہ نہ دینا کہ اس کا دل تمہاری طرف سے کسی بھی برے گمان میں مبتلا ہو جائے. تو یہ کام بھی ماں کو ہی کرنا ہے کہ اللہ کے تمام گھروں کے بارے میں اولاد کو بتانا. بہت بہت شکریہ. آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں میں پوچھوں گی. وہ خواتین جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کو گھر کی تمام باقی ذمہ داریوں کو کرتے وقت کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ بچوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے. اور میرا دوسرا سوال بھی میں ساتھ ہی کر لوں کہ جن کے گھر مساجد کے نزدیک ہیں ان کو مساجد کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ ریما جی، میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتی ہوں کہ مسجد کے نزدیک گھر ہونا بہت بڑی نعمت ہے. آپ بھی امریکہ میں رہتی ہیں، میں نے بھی بہت عرصہ باہر گزارا، تو بڑا اس آواز کو ترس گئے تھے کہ جب ہمارے کانوں میں مسجد کی اذان کی آواز نہیں آتی اور جب پاکستان لینڈ کرتے ہیں اور وہ اذانیں آتی ہیں تو جو ایک سرور ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں وہ گھر بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جہاں 5 وقت کی مسجد کی اذان آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ 5 الارم آپ کے لیے موجود ہیں. یو آر ویری لکی. تو اس خوش قسمتی کو سمجھیے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی کہ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خواہش ظاہر کرتے تھے کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو. اب لوگ پہلے کہتے ہیں کہ کہیں مسجد نزدیک تو نہیں ہے. جی. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اب ہم دنیاوی خرافات میں اور دنیاوی لوازمات میں اتنا انڈلج ہو چکے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم ٹی وی کی آواز ہلکی کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے پولیٹیکل ایشوز ہوں، چاہے کوئی ڈرامہ ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی اسکینڈل آ رہا ہو. تو مسجد کے نزدیک رہنے کے احترام یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے نزدیک رہتے ہیں، اس کی رحمتوں سے برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے. ایک الارم آپ کے سر پہ بجتا ہے تو سجدہ ریز ہونے کی کوشش کیجئے اور سوچئے کہ آپ کو گھڑی نہیں دیکھنی پڑتی، اللہ رب العزت آپ کو جگا دیتے ہیں. تو اپنے گھروں میں والیومز کو نیچے کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اتنے تیز والیوم میں میوزک سنے کہ مسجد کے لوگ ڈسٹرب ہوں. اگر بالکل ہی نزدیک میں ہے
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا خیال کریں. اب جو دوسرا آپ نے خواتین کے بارے میں سوال کیا، تو ظاہر ہے خواتین مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی، خواتین گھر میں ہی اعتکاف کرتی ہیں. اور جن خواتین کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اف دے آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم سو دے کین مینیج تھنگس. لیکن اگر وہ اکیلے رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ ان خواتین کے لیے بھی کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، چاہے 3 دن کا نفلی اعتکاف کیوں نہ ہو، ورنہ جن کو موقع ملتا ہے پورے 10 دن بیٹھتی ہیں، تو اس میں وہ یہ ضرور کر سکتی ہیں کہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم فریز نہیں کر سکتے. تو وہ ایک اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے اس جگہ سے نکل کر، جو انہوں نے اپنے لیے ایک پاک صاف جگہ بنائی ہوئی ہے، آ کے وہ کام کر کے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی سے گفتگو کیے وہ فریضہ سر انجام دے سکتی ہیں. اپنے شوہر کو گرم روٹی بنا کے دے سکتی ہیں، اپنے بچوں کو گرم کھانا بنا کے دے سکتی ہیں، لیکن اس میں بات چیت، خیر خیرافیت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں کرنا. اور ایک بات اور کہ جو خواتین موبائل لے کر اپنے اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، تو وہ بھی میری یہ بہنیں سن لیں کہ اسپینڈنگ ٹائم آن موبائل اٹ از ناٹ الاؤڈ. کیونکہ آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہو نا. اب یہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ اتنے دن آپ دنیا سے کٹ جائیں، آپ صرف اللہ کے ہوں. اور یہ مہینہ تو ایسا ہے ریما جی کہ ایک ایک لمحہ بونس ہے. اور اعتکاف کے 10 دن کہ وہ طاق راتوں کو تلاش کرنا اور پھر ان طاق راتوں سے فیضیاب ہونا، جس کو نصیب ہو گئی، ایک رات بھی نصیب ہو گئی تو 80 سال سے زائد عبادتوں کا ثواب مل گیا اس رات میں. تو اس کو تو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ایک مسجد سے ریلیٹڈ ایک شعر میرے سب ذہن میں آیا تھا. تو جن کے گھر مسجد سے دور ہیں اور جنہیں مسجد جانا بڑا کبھی کبھار گراں گزرتا ہے، تو بڑا پیارا شاعر نے کہا کہ گھر سے مسجد ہے کہیں دور چلو یوں کر لیں، گھر سے مسجد ہے کہیں دور چلو یوں کر لیں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں، کیونکہ اس بچے کی ہنسی میں بھی میرا رب بستا ہے. خوبصورت بات آپ نے کی. بس یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری باتوں کا کن پہ اثر ہوگا، کن پہ اثر نہیں ہوگا. مگر ایک اس چڑیا کی طرح کہ جو چونچ میں پانی لے کر جاتی ہے اور آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اچھی بات کریں. ایک طالب علم کی حیثیت سے جیسے میں خود سیکھتی ہوں، اور اگر میرے وسیلے سے اچھے لوگوں کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور کسی پر کوئی بات اثر کر گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا.